ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والے دودھ کو انسان استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس صورت کو سمجھیے کہ حضرات فقہا کے اس سلسلے میں دو قول ملتے ہیں۔ پہلا اور افضل قول یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے اگر دودھ حاصل ہوتا ہے، مثلا آپ نے کوئی گائے خریدی یا کوئی بھینس خریدی یا کوئی بکری خریدی اور وہ دودھ دیتی، تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے تھنوں سے دودھ کو نہ نکالیں۔ لیکن اگر ان کو نکالنا ہی ضروری ہو، اس دودھ کو نکالنا ہی ضروری ہو، تو پھر اس دودھ کو دوہنے کے بعد آپ اس دودھ کا استعمال نہ کریں۔ آپ کے لیے اس دودھ کا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس دودھ کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ البتہ اس سلسلے میں حضرات فقہا کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے، بعض جزیات سے یہ دوسرا قول بھی ملتا ہے کہ یہ جو حکم بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والے دودھ کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ قربانی کا جانور یہ عام چراگاہوں میں جا کر کھانا کھائے، یعنی چارہ استعمال کرے اور مالک اسے اپنے پاس سے چارہ نہ کھلائے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کے جانور سے جو دودھ حاصل ہوتا ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کو پالتا ہے اور پھر اس کو اپنی جیب کے خرچ سے چارہ کھلاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس جانور سے دودھ حاصل ہوتا ہے تو اس دودھ کو اپنے استعمال میں لانا بھی جائز ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہوئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والے دودھ کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے غریب لوگوں پر صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر انسان قربانی کے جانور کے مکمل اخراجات اپنی جیب سے پوری کرتا ہو تو اس سے حاصل ہونے والے دودھ کو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اس کے دودھ کو صدقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دو قول ہوئے، لیکن ان دونوں قولوں میں پہلے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ نے قربانی کا کوئی جانور خریدا، پھر آپ اس کے اوپر سامان لاد رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کر جا رہے ہیں اس کے ذریعے، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ اور آپ نے جو قربانی کا جانور خریدا ہے اس کو صرف قربانی کے لیے استعمال کیجئے، اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر یہ بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ لوگ قربانی کے جانور کو کرائے پر دیتے ہیں، تو اس صورت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قربانی کے جانور کو کرائے پر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، شریعت کے احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کو کرائے پر دے دیتا ہے اور اس سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اس کرائے کو اپنے استعمال میں لانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کرائے کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ ان تمام صورتوں میں قربانی کے جانور سے انتفاع کرنا لازم آتا ہے، فائدہ اٹھانا لازم آتا ہے، اور یہ چیز جائز نہیں ہے کہ قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ تو قربانی کے جانور کے دودھ کو استعمال کیا جائے اور نہ ہی قربانی کے جانور کو اپنی کسی ضرورت میں استعمال کیا جائے اور نہ ہی قربانی کے جانور کو کرائے پر دیا جائے۔